السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قربانی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں جو قربانی سے متعلق ہیں وہ ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قربانی سب سے پہلے کس پر واجب ہوتی ہے، اس سلسلے میں جامعہ اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نور ٹاؤن کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ قربانی کے واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مرد مقیم شخص پر، مرد یا عورت پر، اس کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں جو قربانی کا دن ہے، کسی کے پاس اگر قرض کی رقم کو منہا کر کے اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان پانچوں چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ سب کا تھوڑا تھوڑا لے کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور تجارتی سامان کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ کوئی تجارت کا مال ہو اس پر جو بھی قربانی ہوگی۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک اگر کسی کے پاس نصاب کا مال اس کے پاس آ جائے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ ضرورت اصلیت سے مراد وہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو جان اور عزت آبرو سے متعلق ہوں، یعنی جو اصلی ضرورت مانی جاتی ہے، جس کے اوپر قربانی یعنی نصاب نہیں لگایا جاتا، اس کو مال نہیں کہا جاتا، یعنی وہ ضرورت اصلیہ کی چیز ہے جس کے پورا نہ ہونے سے، جس کے موجود نہ ہونے سے جان جا سکتی ہو یا عزت آبرو جانے کا خطرہ ہو، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان۔ جو کارخانوں میں جو مکینک لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو پیشہ کے ساز و سامان ہوتے ہیں، وہ بھی ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کی استعمال میں نہ ہوں، اور ہر انسان کی ضروریات اور اس کی حاجت عموماً ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور راجح قول کے مطابق خاص ضروریات کی پوری کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جائز طریقے سے انسان کی ضروریات کی چیزیں پوری ہو سکتی ہیں اپنی ملکیت میں رکھنے کی، اس کو شریعت نے کوئی اس کی خاص تعداد بھی مقرر نہیں کی ہے، بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو، اور وہ چیزیں تجارت کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے استعمال کے لیے ہو، تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں وہ چیزیں داخل ہیں۔ لہٰذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں اور ان کو ان کی حاجت بھی نہ ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہوں گی،